السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین سے میں جواب چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به إلى آخر الآية۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، آج کے اس دن صبح تقریباً 10:30 بجے سے لے کر ابھی تک ماشاءاللہ دعوتی جذبے کو لے کر، اصلاح کے جذبے کو لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میرا عنوان ہے خواتین اسلام، مسلمان عورت میرا عنوان ہے۔ میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ کے آنے کا یہاں مقصد یہ جلسہ ہے، یہ بیان ہے، یہاں بیٹھ کر کچھ حاصل کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جلسہ گاہ میں اندر آ جائیے۔ آپ کے لیے ابھی صرف 1.5 گھنٹے کا وقت باقی ہے، اس کے بعد آپ اگر چاہیں گے تب بھی یہ جلسہ منعقد نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ایک دکتور آ رہے ہیں، شیخ عبدالعظیم صاحب آ رہے ہیں۔ میں آپ بھائیوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ خواتین اسلام، اس موضوع پر میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ نحل کی 2 آیتیں ہیں۔ یہ 2 آیتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، بلکہ 100 کتابیں بھی اگر آپ پڑھ لیں اس میں وہ معنی نہیں ہے جو اللہ عز و جل نے قرآن کی یہ 2 آیتوں میں رب نے رکھا ہے۔ ہمارے نبی بننے سے پہلے زمانے جاہلیت میں خواتین کا مقام کیا، عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، 100 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورہ نحل کھولیں، پارہ نمبر 14 کھولیں، میں نے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں اسے پڑھ کے دیکھ لیں۔ زمانے جاہلیت میں ہمارے نبی بننے سے پہلے عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا، یہ 2 آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیا۔ ترجمہ سنیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب کبھی ان کو خوشخبری دی جاتی بچی کے پیدا ہونے کی، کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر وہ باپ گھٹنے لگتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، سب سے چھپتا پھرتا، اس لئے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا جو خوشخبری سے دی گئی ہے بچی کے پیدا ہونے کی، اور دل میں یہ نیت کرتا، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا یہ بچی کو ایسے ہی ذلت کے ساتھ میں پالوں یا زمین کھود کر اس کو گاڑ دوں۔ آپ نے ترجمہ سنا، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بھائی میرا سوال ہے، بھائی رام کپم میں بیٹھ کے میری تقریر کو سننے والوں، قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ میں چھوڑوں گا نہیں، آیا نہیں آیا؟ ہاں، جو چا پی کے آگے بیٹھے ان سے اسپیشل سوال ہے، کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ عورت کی یہ حیثیت، بچی گھر میں پیدا ہو جائے، چہرہ کالا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج بھی زمانے جاہلیت کے وہ لوگ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، آج بھی ہیں۔ ایک بچی پیدا ہو گئی، الحمدللہ ٹھیک ہے حضرت، خوشی خوشی قبول،
پھر ایک اور بچی پیدا ہو گئی، ذرا چہرہ بدل جاتا ہے. تیسری بھی اگر بچی پیدا ہو گئی تو پھر یہ رونا شروع کر دیتا ہے. ایسے بہت سارے باپوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. اگر لگاتار 1 2 3 4 بچیاں پیدا ہو جائیں، ہاں ایک اور مسئلہ ہے، اگر وہ جس کے گھر میں ہوئی وہ صبر بھی کر لے، سامنے والے پوچھ پوچھ کر اس کی جان نکالتے ہیں. کتنے بچے؟ 5 بچے. فوراً سانس لیتا بھی نہیں. دوسرا سوال، بھائی کو بچے کتنے، مرد بچے کتنے؟ اگر وہ بول دیا 4 بھائی کو بچے 4، سامنے والا ایسا پوچھتا ہے. اور ہماری بڑی بوڑھیاں، گھر کے بزرگان دین جنہیں دین سکھانا چاہیے، ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کیسا اٹھاؤ گے یہ بچوں کو؟ کیا جملہ ہوتا ہے؟ کیا جملہ ہوتا ہے ان کا؟ یہ بیکو بچوں کو اٹھاؤ گے کیسے؟ آج بھی نبی آ کر 1400 سال کے بعد بھی بچیوں کے تعلق سے ہمارا ذہن کم و بیش یہی ہے. الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے علم دیا، عقل دیا، تقوی دیا، دین دیا ہے، یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت ہے. ہمارے نبی آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنوں آپ بھی وہاں موجود ہیں، ذرا غور سے سنو، نبی نے عورت کو کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کیا دیا؟ سب سے پہلا جملہ نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر عورت، ہر بچی اللہ کی امانت ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کی امانت ہے. عرفہ کے میدان کا خطبہ ہے، 1,40,000 صحابہ کے سامنے دیا ہوا خطبہ ہے، میدان حج ہے. آپ وہ خطبے کا جملہ سنیے. نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، ہمارے نبی کے خطبے کا جملہ پڑھ رہا ہوں. استحللتم فروجہن بامان اللہ. اس خطبے کو کیا بولتے معلوم؟ حجۃ الوداع کا خطبہ. 1,40,000 صحابہ روتے ہوئے سنے اس خطبے کو. وہ خطبے کا ایک سنٹنس ہے. یہ رام کپم کے یہ جلسے سے نبی کے خطبے کا یہ جملہ لے کر جاؤ انشاءاللہ. لے جاؤ گے؟ لے جاؤ گے؟ اگر لے جانا ہے تو میرے ساتھ پڑھو یہ جملے کو. استحللتم فروجہن بامان اللہ. تم یہ بچی سے نکاح کر رہے ہو، یہ بچی اللہ کی امانت ہے. اللہ اکبر. جس بچی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، زمانے جاہلیت میں عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے آ کر کہا بچیاں بوجھ نہیں ہیں، بچیاں اللہ کی امانت ہیں. سبحان اللہ. میں یہاں کھڑے ہو کر پورے اعتماد سے میں حدیث دیکھ کر پڑھتا ہوں. حدیث نبی کی امانت ہے نا، اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرد بچے ایک طرف اور 1 بیکو بچی ایک طرف. کیا بول رہا ہوں میں؟ ہاں، پورے مرد بچے بول رہے ہوں. ماشاءاللہ میرے بچوں، تمہاری بھی کوئی اہمیت کم نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر تم نیک ہو گئے تو تم ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب سے بڑی دولت ہو. اگر تم برے ہو گئے بچے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے یہ، اگر بچے برے ہو گئے. مگر نبی کی حدیث سنو، حدیث بخاری میں ہے، من ابتلیا من هذه البنات بشیء. کوئی بھی باپ بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے، اللہ اکبر، بچیوں کے مسئلے میں باپ کو اللہ آزمائے. بچی بڑی ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے. میں ایک باپ کو جانتا ہوں، روزانہ ہمیشہ مجھ سے بہت سارے باپ ہیں مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت کہیں اچھا رشتہ رہا تو بولو. بچی کی عمر 18 سال ہے، 20 سال ہو گئی، باپ اور پریشان ہے. 22 سال ہو گئی اور پریشان ہے. ہاں، شادی ہونے کے بعد کوئی آزمائشیں ایسی آ جاتی ہیں. جو بھی باپ دنیا میں، یاد رکھو، بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے، نبی کے الفاظ ہیں، من ابتلیا من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن. مگر باپ ہمیشہ بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمیشہ باپ اچھا سلوک کرے. کن لہ سترا من النار، کن لہ سترا من النار. یہ بیکو بچی باپ اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ سمجھ میں آئے گا بھی نہیں نا. 100 مرد بچے وہ کام نہیں کر سکتے. قیامت میں یہ بچی
बाप और जहन्नम की आग के बीच में पर्दा बनकर खड़ी हो जाएगी। मेरे बाप को जहन्नम की आग छू नहीं सकती, मैं मेरे बाप के लिए पर्दा बन गई हूं। हदीस कहां है जानते? सही बुखारी में है। हदीस कहां है? सही बुखारी में है। अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसी करो, अपनी बच्चियों को ऐसे पालो, ऐसी तालीम दो, ऐसे अदब और अखलाक सिखाओ कि तुम्हारी और मेरी बच्चियां, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, मेरी और तुम्हारी बच्चियां रोज़े क़यामत मेरे और तुम्हारे लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाए। दुआ करो अल्लाह से दुआ करो जी। बहुत सारी बातें, औरतों को जो मकाम, एक जुमले में अगर मैं कहूं, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं और साथ में ये हदीस भी कहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस इंसान को तीन चीजें मिल जाएं, जिस इंसान को तीन चीजें मिल जाएं, वो इंसान को सोने चांदी से ज्यादा दौलत मिल गई। आप कई बार, आजकल तो हर बयान तकरीबन नौजवान रिकॉर्ड कर लेते हैं और यूट्यूब में बना के डाल भी देते हैं। आप तक ये बात पहले भी आई है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी इंसान को, अगर किसी मुसलमान को शुक्रिया वाला दिल मिल जाए, हमेशा ऐसी जबान मिले जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, कल्बन शाकिरन लिसानन दाकिरन व ज़ौजतन तुईन वहदकुम अला अम्रिल आखिरा, ऐसी बीवी मिले जो मुसलमान को, ऐसी बीवी मिले जो मुसलमान को जन्नत का रास्ता आसान कर दे, नेक अमल आसान कर दे। अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत के मसले आसान कर दे, ये औरत सोने चांदी से बेहतर है। सुभान अल्लाह। हदीस समझ में आई? हदीस समझ में आई? अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हमारी बच्चियों को ऐसा बनाए। मैं एक मिसाल देकर बात आगे लेकर जाता हूं। बीटीएम लेआउट की एक बच्ची को निकाह करके दिया गया चेन्नई में। बच्ची पक्की आले हदीस, और जिस खानदान में निकाह करके दिया जा रहा है वो खानदान बरेलवी है। उमूमन ऐसा कर देते हैं लोग। मैं तो बच्चियों की बात कर रहा हूं, मदरसे की फारिगात को, जो मदरसे में पढ़कर फारिगा हो जाती है, रिश्ते नहीं आने की वजह से कभी कभी बाप बरेलवियों में करके दे देता है, अलग अलग मसलकों में करके दे देता है। ये बच्ची सारी जिंदगी पढ़ी कुछ और है, और वहां जाने के बाद जुल्म ये होता है, हमारे घर का जो रिवाज है तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा, वरना चलो तुम्हारे घर को। ऐसा होता नहीं होता है? अरे भाई गवाही दो। जी हां, ऐसा होता है। बाप मजबूर होकर करके दे देता। मैंने देखा है, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह। बच्ची को शादी करके दे दिए। वहां हर जुमेरात के दिन एक बड़ी दरगाह है चेन्नई के करीब, पूरा घराना वो दरगाह को जाता है और साथ में ये बच्ची को भी लेकर जाता है। एक तो एक बच्ची, मां बाप का घर छोड़ना, वो दर्द है, वो दुख है, और दूसरा दर्द ये है कि उसे हर जुमेरात को दरगाह को भी जाना है। सुभान अल्लाह। मां बाप तक बात आई, मां बाप ने सोचा रिश्ता खत्म कर देंगे। बच्ची ने कहा मुझे जरा टाइम दीजिए, मैं जरा मेहनत करने की कोशिश करती हूं, मैं देखती हूं अगर मेरी वजह से सुधार आ गया तो मैं यहां रह जाती हूं। उस बच्ची ने कलाम को थाम लिया। किसको? कुरान, नमाज, तहज्जुद, दुआएं, ये चीजों को उस बच्ची ने थाम लिया। कभी भी देखो सुभान अल्लाह, नमाज में है, तहज्जुद में है, कुरान में है, ऐसी नेक बनी, घर वालों पर उसका असर हुआ। सबसे पहले उसका शौहर तौहीद वाला हुआ, और यह वाकया मुझे उसके शौहर ने खुद बताया। नाम नहीं लेता इसलिए कि यूट्यूब में चला जाता है और अलग मसला हो जाएगा। उसके शौहर ने खुद मुझे बताया, सबसे पहले मैं आले हदीस हुआ, फिर मेरे सारे भाई आले हदीस हुए, मेरे माँ बाप आले हदीस हुए, मेरा खानदान आले हदीस हुआ। ये एक बच्ची ने सुभान अल्लाह मेरे सारे खानदान को तौहीद का सबब बनी। ये बच्ची, ये बच्ची के बारे में नबी ने हदीस में फरमाया है, नेक औरत अगर मिल जाए ये सोने चांदी से बेहतर है जो शिरक से बचाकर तौहीद पर लेकर आ जाए। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को ऐसी बनाए, अल्लाह हमारी बच्चियों को ऐसी बनाए। बड़ा मकाम है बच्चियों का, बड़ा मकाम है औरतों का मेरे भाई, मगर साथ में कुछ चीजें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जो मकाम दिया है, जो मर्तबा दिया है, जो अहमियत बयान की है, कुछ चीजें अल्लाह ने औरत के लिए रखी हैं। वो औरत के लिए अच्छी हैं, बुरी नहीं हैं।
سب سے قیمتی چیز دنیا میں کون سی ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے مسلمانوں. ہماری بلڈنگ، فرزا ٹاؤن میں ہمارا ٹاور، ہمارے بینک میں رکھا ہوا بیلنس، ہمارے سونا چاندی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے سب سے قیمتی چیز دنیا میں کون سی ہے؟ زور سے بولو. جس کی شادی نہیں ہوئی وہ زور سے بول رہا ہے، جس کی شادی ہوئی انہیں بھاگ رہا ہے اٹھ کر. جی، سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ نبی کی حدیث سن لو. اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ الدنیا متاع، ساری دنیا ایک سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا میں سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے وہ نیک عورت ہے. عورت نہیں، عورت نہیں، رانگ آنسر ہے، یہ غلط جواب ہے. یہ عورت اگر غلط ہو گئی تو شیطان بھی شرماتا ہے، شیطان بھی پیچھے ہے. سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. اگر غلط ہو گئی، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے نہیں چھوڑا ہے. سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. اگر غلط ہو گئی اور اگر وہ صحیح ہو گئی تو دنیا کا سب سے بڑا سامان ہے وہ. سبحان اللہ. عورت کو صحیح کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں کچھ ادب، کچھ اخلاق، کچھ پابندیاں بتائی گئی ہیں. دو ہی باتیں کہوں گا. میرے بعد ماشاءاللہ دو بہت زبردست علماء آ رہے ہیں انشاءاللہ. عبدالعظیم صاحب آ رہے ہیں، دکتور الیاس صاحب آ رہے ہیں. انشاءاللہ 6 بجے تک ہم تینوں کو ختم کرنا ہے یہ پروگرام. اس لیے جیسے ہی شیخ آئیں گے، کرنٹ جیسا جاتا نا ویسا میں چلا جاؤں گا. کیسا جاؤں گا؟ جیسا کرنٹ جاتا ہے ویسا میں جا کے بیٹھ جاؤں گا دعا کر کے انشاءاللہ. اس وقت تک میں کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بھی کرنی ہے میرے گھر میں، آپ کو بھی کرنی ہے آپ کے گھر میں، اور خاص طور سے ماؤں سے میری گزارش ہے، ماؤں کو اپنے گھر میں کرنی ہے. میرا تو ایک ماننا یہ ہے میرے بھائی، باپ اگر نبی بھی ہو، ماں غلط ہو، بچے غلط ہوتے ہیں. میں 100 بار بولا ہوں یہ. باپ اگر پیغمبر بھی ہو، مولوی صاحب نہیں کیا جی مولوی صاحب تمہارا بچہ ایسا ہوگا نا، نہیں. باپ اگر نبی بھی ہو، ماں غلط ہو، ماں بد کردار ہو، بچے کبھی اچھے نہیں ہوتے. ماں کا اثر بڑا زبردست پڑتا ہے، اور قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور ان کی بیوی کے بارے میں قرآن سورہ تحریم میں کہتا ہے ان کی بیوی غلط عورت تھی. وجہ یہ بنی بچے کو پکارتے رہے، بچہ صحیح نہیں ہوا، بچہ نہیں آیا ہے. ماؤں کا بڑا کردار ہے. میری بہنوں، اللہ کے لیے کان کھول کے، جو مقام اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مقام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریوں کو سمجھو. پہلے میں اور آپ ہماری ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، پھر کچھ باتیں خواتین کے لیے کہتے ہیں اور اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. میری اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جتنا ہو سکتا ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے عورت کو گھر میں رکھیں. کیا بولتے ہیں بھئی؟ یہ جملہ سمجھ میں آیا کیا؟ ایسا مجھے دیکھ رہے ہیں گویا کہ میں کسی اور زبان میں بول رہا ہوں، آپ کسی اور زبان میں ہیں. قرآن اور حدیث کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے عورت کو گھر میں رکھیں. ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام حمید. کیا نام؟ ایک اور نام بھی دیتا ہوں میں، مرجانہ. کیا نام؟ ہاں، ایک صحابیہ کا نام ہے. جی ہاں، ایک نام ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کبھی کبھی بچہ بچی پیدا ہونے کے بعد رات کے 2 بجے ہمیں فون کرتے ہیں، حضرت اچھا ہے سو نام بولو، نیا بھی رہنا لیٹسٹ بھی رہنا، یہ مرجانہ لے کر جاؤ. جی، نئے نئے نام کی جو خواہش رکھتے ہیں نا، لے کر جو لکھ کے رکھو ایسے نام. ام حمید رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. کس کے پیچھے؟ نبی کے پیچھے. اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا کا شوق رکھتی ہیں یہ ام حمید رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا، میں نے وہ جواب عربی میں نوٹ کیا ہے. عورت کے لیے بہتر ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو کال کوٹری ہے جتنا اندر ہو سکتا ہے اتنا اندر رہے تو وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اس کا الٹا مطلب نہیں لینا عورت مسجد کو نہیں آنا کر کے سمجھ لیں گے، الٹا مطلب نہیں. عورت جتنا زیادہ گھر میں رہے گی اتنا زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور چیز ہے، ہمیں سی ایم پی ایم بننے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو لے جا کر کے. اللہ ہماری بچیوں کو، میری دعا ہے
اللہ دیندار بھی بنائے, اللہ دنیا میں بھی انہیں ترقی عطا فرمائے, اللہ ہماری بچیوں کو اچھی ڈاکٹر بھی بنائے اور حافظ قرآن بھی بنائے. نہیں, ہاتھ میں لے کر اگر کسی کا آپریشن کر رہی ہو, اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہو, ایسی بچیوں کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اچھی بچیوں کی ضرورت ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسلام کو چھوڑ کر, دین کو بیچ کر ہم ہماری بچیوں کو پڑھائیں. نہیں, پہلی چیز ہے جتنا ہو سکتا ہے بچیوں کو گھر میں رکھنے کی کوشش کریں. قرآن اور حدیث یہی کہتے ہیں. دوسری چیز, اختلاط مرد زن سے روکیں عورتوں کو. کیا بول رہا ہوں؟ دوسری چیز کیا بول رہا ہوں میں؟ نہیں سمجھ میں آیا, مجھے معلوم ہے. اختلاط مرد زن سے روکیں, کہیں بھی مرد اور عورت مل کے نہ رہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جواب دیں گے انشاءاللہ؟ دیں گے جواب؟ ذرا زور سے بولو. نبی کی بات صحیح ہے, اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے. نہیں, جواب نہیں آ رہا مجھے, نہیں آ رہا بھائی, بالکل نہیں آ رہا. ہمارے نبی نے کہا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے اکیلے میں نہ بیٹھے. اگر اکیلے میں بیٹھیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا. کیا ہمارے نبی کی یہ بات صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس حدیث کو سامنے رکھو. آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں نا, جس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو, سر پٹک رہے ہو, رجسٹرار آفس میں جا کر دیکھ کر فوٹو پکڑ کے واٹس ایپ میں پھیلا رہے ہو, جس کی بنیادی وجہ یہ ہے تم نے اپنی بچی کو رات کے 2 بجے سوار کر سنگھار کے, جو کمپنیوں کو بچیاں جاتی ہیں نا, جو کمپنیاں MNC کمپنیوں کو, تم 4 غیر مسلمین کے بیچ میں, کیا آپ میں باپ خود کھڑ کر بچی کو بٹھا کر بھیجتا ہے؟ کیا کالر ہلا کے بولتا میری بچی 1.5 لاکھ روپے درمالہ رہی ہے. پھر وہ بچی کیا کرتی ہے معلوم؟ پہلا درمالہ کو ایک پہلے اسمارٹ فون باپ کو دیا دیتی, آنکھوں میں آنسو, سبحان اللہ, تو بچی نہیں میرے لیے بچہ ہے, تو میرے لیے مرد بچے کی. ایسے ہوتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے یہ بچی کسی رمیش کو, کسی کمار کو پکڑ کے بھاگ جاتی ہے, اور پھر تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اکیلے مت رکھو مرد اور عورت کو. اور خاص طور سے یہاں اکیلے میں بیٹھ کر جتنے نوجوان موبائل فون کے اندر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں, وہ سارے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں بیچ میں شیطان ہے. اللہ کے لیے اپنی بچیوں پہ نگاہ رکھو, اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک چھوٹا سا بیان تھا امبیڈکر کالج کے پاس, اتفاق سے پورے مسلک کے لوگ میرے ساتھ تھے, وہ مذہب کے بھی, یہ مذہب کے بھی, فلاں فلاں فلاں. ایک ٹی وی والا آ کر مجھ سے انٹرویو لیا. اس نے مجھ سے پوچھا حضرت تمہیں کیا انٹرویو دیتے ہیں, یہ آج کا جو مسئلہ ہو رہا ہے اس مسئلے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ میں نے ایک ہی بات کہی, جو بھی مسئلے عورتوں کے تعلق سے آ رہے ہیں اگر اسے ختم کرنا چاہتے ہو سارے لوگ مل کے محنت کریں. ایک باٹل مجھے دیجئے, اس باٹل میں 5 سوراخ ہیں. کتنے سوراخ؟ کتنے سوراخ بند کریں گے تو پانی رکے گا اندر؟ کتنے بند کرنا ہے؟ ایک آدمی چیخ مار مار کے بول رہا بیچ کا بند کر دو, بند ہو جائے گا. دوسرا بول رہا سائڈ کا بند کر دو, نہیں 5 بھی بند کرو. جب 5 بھی بند ہوں گے تبھی جا کر پانی اندر رکے گا. اگر آپ خواتین کو مسلمان بنا کر باعزت زندگی دینا چاہتے ہو سارے لوگ مل کے محنت کریں. گھر میں ماں محنت کرے, باپ اپنی ذمہ داری نبھائے, ٹیچر اپنی ذمہ داری نبھائے, مدرسے کا استاد اپنی ذمہ داری نبھائے, معاشرہ اپنی ذمہ داری نبھائے, سارے لوگ نگرانی کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچی حضرت فاطمہ کی طرح بنے گی. انشاءاللہ ہمیں بنانا ہے نا انشاءاللہ. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, کہہ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں 2 حدیثوں کی طرف انشاءاللہ. حضرت فاطمہ کا میں نے ذکر کیوں کیا جانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی, میں مر گئی تو مجھے رات میں دفنانا, دن میں نہیں. کب دفنانا؟ رات میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرح گوارا نہیں ہے ان کے پاس. کفن اڑاتے ہیں,
ट्राली की तरह उठा कर लेकर जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा मक्के में, मदीने में। हजरत फातिमा कहती है मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी को ये मालूम हो कि मेरा बदन कैसा है, इसलिए अंधेरे में मुझे लेकर जाओ, मेरी मैयत को भी गैर महरम की निगाह ना पड़े, इसलिए मुझे अंधेरे में दफना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो हमारी बच्चियां हैं उनको इनको कंपेयर करके देखो। हम दुआ तो करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं नाम आयशा रखना आसान है, नाम फातिमा रखना आसान है, नाम खतीजा रखना आसान है, नाम मरियम रखना आसान है, मगर उनके जैसा बनना, बोलो ना, बोलो भाई, वाखा है। ये राम कोप्पम की जबान है, ये राम कोप्पम की जबान है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर बेटे। उनके जैसा बनना वाक़ा है, सुभान अल्लाह। उनके जैसा बनना मुश्किल है, इसलिए हर तशहुद में आखिर में इमाम साहब टाइम देते ना, अत्तहियात के बाद, दरूद के बाद, तुम्हारी दुआ खत्म हो गई है, इमाम साहब सलाम नहीं फेर रहे हैं। बुखारी की हदीस है, दुआ कबूल होने का टाइम है, वो दुआ कबूल होने का टाइम है। सलाम फेरने से पहले आप हर नमाज में दुआ करो, अल्लाह मेरी बच्ची को फातिमा की तरह बनाए, अल्लाह मेरी बच्ची को आयशा की तरह बनाए, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। हर नमाज में दुआ करो अल्लाह के लिए। और आज की जो बच्चियां हैं, अल्लाह ताला हमारी बच्चियों पे रहम फरमाए। मोबाइल फोन, किसी आलिम ने बड़ा अच्छा कहा, जी हां, अब्बा से ज्यादा ये डब्बा जरूरी है आज। क्या बोलते? हाँ, ये जरूर ये बच्चे लेके जाएंगे यहां से। अब्बा से ज्यादा डब्बा जरूरी है। ये मोबाइल का जो डब्बा है, देखो ये डब्बा अब्बा से ज्यादा अहमियत रखता है आज, और यही डब्बा खराब होने की बुनियादी वजह भी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए। क्या करेंगे, एक मुसलमान औरत किसको कहते हैं? मैं एक हदीस पढ़ता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर आगे बढ़ता हूं इंशाअल्लाह ताला। ये बातें अपनी बच्चियों में लाने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा बदला देगा। कौन कौन लेकर आएंगे ये बातें? मुझे हाथ चाहिए, हाथ, कांग्रेस वाला हाथ नहीं जी, हाथ उठाकर गवाही दीजिए, कौन इस हदीस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने आदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़ में इस हदीस को पेश किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने इस हदीस को पेश किया है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मौजूद है, और तकरीबन हर निके में औरत के ताल्लुक से ये हदीस में कहता हूं। पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, जो मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह ये हमारी औरतों में अल्लाह ये हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो। अल्लाह आपकी औरतों में अल्लाह ये हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उम्मत की हर औरत को अल्लाह इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सबको ले लिया है, अपनी दुआ में मैंने सबको ले लिया है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कामयाबी औरत के लिए नहीं है भाई, अच्छा याद रखो, अच्छे से याद रखो, इससे बड़ी कामयाबी औरत के लिए नहीं है। हदीस का तर्जमा बोलने से पहले मैं मेरी बहनों से यह भी कह देता हूं, हमारे एक बहुत अच्छे मदीने के आलिम ने कहा, हमारे दीन में जितना किरदार अबू बकर सिद्दीक का है ना, उतना ही किरदार अम्मा खतीजा का भी है। क्या बोलते हैं? हमारे दीन में बगैर अबू बकर सिद्दीक के दीन मुकम्मल नहीं होगा, रज़ी अल्लाहु अन्हु। उसी तरह हजरत खतीजा के बगैर भी यह दीन मुकम्मल नहीं होगा। आपको मैं नाम गिनाता हूं। सबसे पहले मुसलमान होने वाली औरत, सबसे पहले इस दीन के लिए जान देने वाली औरत, क्या नाम है? जान देने वाली सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा। उलमा तो यह भी कहते हैं सबसे पहले जमजम पीने वाली औरत कौन? हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बच्चा तो नहीं पिया, बच्चा तो एड़ी से मारा, मगर जमजम पीने वाली सबसे पहले औरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े होकर नहीं, खजूर के तने को हाथ लगाकर जुमा का खुतबा देते थे। औरत ने देखा, बहनों गौर से सुनो, औरत ने देखा सुभान अल्लाह, मेरे नबी खजूर के तने पे खड़ नहीं पा रहे, तकलीफ हो रही है। सबसे पहले मिंबर बनाने वाली एक औरत है, जिसने 3 सीढ़ियों का मिंबर बनाया
اور ہمارے نبی کو تحفے میں دیا. سبحان اللہ, ایک انصاری عورت ہے. تمہارا تذکرہ اگر کیا جائے آج ہمارے پاس, یہ میرا چیلنج ہے, حدیث کا ترجمہ کروں گا, اس سے پہلے یہ سن لیجئے. صحیح بخاری نام سنے ہیں بھائی؟ صحیح بخاری کا نام سنے ہیں؟ اس کی سب سے اچھی شرح پوری دنیا میں جو ہے وہ ہے فتح الباری. کون سی؟ بہت بڑی کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے والے جو ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, ان کا نام ہے, جنہوں نے فتح الباری لکھا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, میری عمر 8 سال کی تھی. غور سے سنو, 8 سال کی تھی, میری ماں بھی مر گئی, میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا. میری ایک بڑی بہن تھی, بڑی بہن, سبحان اللہ, میری بہن نے مجھے پالا ہے. میری بہن کیسی تھی؟ غور سے سننا. میں ڈھونڈ لیا, چراغ لے کر ڈھونڈ لیا, مجھے ایسی بہن کی جیسی بہن نظر نہیں آئی, بلکہ عورت ہی نظر نہیں آئی. ان کے الفاظ ہیں عربی زبان میں, کانت حافظہ, میری بہن حافظہ تھی. حافظہ بولے تو جب بھی یاد رکھو, اچھے سے یاد رکھو, جب بھی حافظہ کا لفظ وہ زمانے میں استعمال ہوتا نا, قرآن کے حفظ کے لیے نہیں, جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہو, کتنی کتنی, اسے عربی میں حافظ بولتے ہیں. میری بہن کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے رام کپم میں بھی لیڈی ڈاکٹر رہیں گے جی. لیڈیز ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں, انجینئر بہت زیادہ ہیں, ٹیچر بہت زیادہ ہیں. میں نے ایک بھی عورت کو محدثہ نہیں دیکھا ہے جسے 1,00,000 چھوڑو 1,000 حدیثیں یاد ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد کا جو جملہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی, سنو غور سے, کہتے ہیں آج میں جو بھی ہوں, میں عالم جو بنا ہوں, یہ میری بہن کی وجہ سے بنا ہوں. اس کے بعد عربی میں ان کا ایک جملہ ہے, ہی امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہی میری ماں ہے. سبحان اللہ. کیا لفظ ہے؟ میری ماں کے بعد وہی میری ماں ہے. عورتیں سبحان اللہ, آپ دوبارہ چاہیں تو اس امت کو بدل سکتی ہیں. الحمدللہ, اللہ نے وہ طاقت. میں تو ہمیشہ مسکرا کر ایک بات بولتا ہوں, جانتے ہیں عورت کی زبان میں کتنی تاثیر ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ عورتیں یہ تاثیر کو غلط جگہ استعمال کرتی ہیں. بھائیوں کو لڑانے میں استعمال کرتی ہیں, ماں اور بچے کو لڑانے میں استعمال کرتی ہیں. جی ہمیشہ. میں تو یہ کہتا ہوں عورت کی زبان میں اتنی تاثیر ہے, فرعون بھی عورت کی بات مان لیا تھا. کون کون مانا تھا؟ آپ مسکرائیں گے. آپ وہ جو بچہ جب آیا تھا نا گہوارے میں, جب بچہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام, فرعون کا یہ معمول تھا, جو بھی بچے کو دیکھتا مار دیتا. عورت نے کہا مت مارو اس بچے کو. فرعون نے بھی عورت کی بات مان لی. آپ چاہیں تو کسی کو بھی منوا سکتی ہیں, بشرطے کہ آپ خود نیک بن جائیں. اب یہ حدیث سنو, اللہ سے دعا کرو اللہ یہ حدیث پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک جملہ حدیث کا پڑھتا ہوں میں. 4 باتیں یہ حدیث میں موجود ہیں. مسلمان عورت یہ ہے الحمدللہ. 4 باتیں اگر کسی مسلمان عورت میں آ گئیں جو میں بولنے جا رہا ہوں, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. کتنے؟ 8 دروازے. 4 باتیں ہونی ہیں انشاءاللہ. سب نے ہاتھ اٹھایا, سب نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا یہ 4 باتوں پر ہم بھی عمل کریں گے اور ہماری بچیوں کو بھی عمل کرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, صلت خمسہا, 5 وقت کی نماز عورت ہمیشہ پڑھے. پہلی چیز کیا ہے؟ کبھی بھی میری بہنوں رام کپم کے اس بیان سے یہ حدیث لے کر جاؤ, کبھی زندگی میں تمہیں کوئی نہ بولے اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو, ایسا نہیں. میرا یہ ماننا ہے بھائیوں, جس گھر میں ماں نمازی ہے وہ پورا گھر نمازی ہے. ہے نہیں ہے؟ نہیں. ارے بھائی کچھ تو بولو. جی ہاں, اگر ماں رات میں تہجد کو کھڑی ہو جائے اور اپنی بچی کو بھی لے کے کھڑا لے بازو, بچپن سے 3 سال سے اگر کوئی ماں اپنی بچی کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ٹریننگ دے, اور جب بچی بڑی ہو جائے اسے صحیح پکانا سکھائے, اسے شوہر کے اخلاق آداب, شوہر کی اطاعت سکھائے, یہ بچی جب اس گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں جائے گی, یقین مانیے وہ گھر کیسا رہے گا, وہ گھر کیسا رہے گا. ماں کے ہاتھ میں بہت بڑا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں الحمدللہ
آپ کو ذرا لطیفے کے لیے بول رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے. فرز ٹاؤن میں ایک شادی کر لے کر آئے، بچی مالور کی ہے. کہاں کی؟ مالور کی بچی. اس لیے کہ آج کے واقعات بولتے ہیں تو آپ بڑا غور سے سنتے ہیں، وہ زمانے کے بولتے ہیں تو وہ صحابہ تھے ایسا چھوڑ دیتے ہیں آپ. جی ہاں، آج کے زمانے کا واقعہ. پہلا دن ہے شادی کا، بچی رات میں اٹھ کر غسل کر کے فجر پڑھ رہی ہے اور شوہر کو ہلا کے اٹھو اذان ہو گئی ہے. یہ اٹھے گا؟ یہ شادی کی پہلے دن اٹھے گا شوہر؟ سبحان اللہ. یہ اٹھا نہیں ہے. یہ ہلا کر اسے اٹھانے کی اس نے لاکھ کوششیں کی، اٹھا نہیں ہو. دوسرے دن پھر یہ نماز پڑھی، شوہر کو اس نے جگانے کی کوشش کی، وہ جاگا نہیں. وہ تیسرے دن پھر اس نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ جاگا نہیں. تو یہ سر کے پاس رونا شروع کر لیا. اس نے کیا کیا؟ عورت روئے گی تو اچھے جاگ جاتے ہیں اور مڈ نائٹ میں جاگ جاتے ہیں. جی ہاں، فوراً اٹھ کر بیٹھا. کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فجر چھوڑ کر جو سوتا ہے اللہ اس کے سر کو کچلے گا، اللہ اس کے سر کو کچلے گا. میں نہیں چاہتی میرے شوہر کے سر کو کچلا جائے، اللہ کے خاطر نماز پڑھیے. شوہر بولا ایسا بھی نیند نہیں آ رہی، ویسا بھی نہیں آ رہی. اٹھ کے سیدھے نماز کو چلا گیا. سبحان اللہ. وہ ایک عورت نے پورے گھر کو نمازی بنا دیا. اللہ اکبر. عورت اگر پہلے اٹھ جائے، میرا ماننا ہے میرے بھائیوں، خاتون اگر پہلے اٹھ جائے نمازی بن جائے، پورا گھر نمازی بن جائے گا. یہ پہلی صفت ہے جو نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقت کی نماز عورت ہمیشہ پڑھے. اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بچیوں کو یہ عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو یہ عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز سمجھ میں آ گئی بھائی. دوسری، صامت شہرہ، 1 مہینے کے روزے رکھے. سبحان اللہ. میں اس میں تعریف کرتا ہوں الحمدللہ. مردوں کے مقابلے میں ہر مسجد میں عورتوں کی جگہ کم پڑتی ہے. تراویح کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، شروع کے 10 دنوں میں تقریباً، اور ماشاءاللہ یہاں بھی کچھ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کی مسجد کا ہی چندہ لے کر آئے ہوئے ہیں. کیا مدن پلی نا؟ مدن پلی. سبحان اللہ. مدن پلی کی مسجد میں ہماری بہنوں کے لیے جو جگہ بنائی جا رہی ہے تقریباً 50 لاکھ کا کچھ خرچ ہے. بڑی امیدوں کے ساتھ وہ آج آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، عورتوں کے لیے جو جگہ وہ لوگ خرید کر بنانا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھ چڑھ کر یہ بھائیوں کی مدد کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے آپ آگے بڑھ کر مدد کیجئے. دوسری چیز ہے صامت شہرہ، 1 مہینے کے روزے رکھے. سبحان اللہ. عورتیں رکھتی ہیں. مجھے تو رمضان المبارک میں اتنے فون آتے ہیں، حاملہ عورتیں بھی رکھتی ہیں. سبحان اللہ. 2 باتیں ہو گئی بھائی، 2 باتیں ہوئی. ٹھنڈے ہو گئے جلیل صاحب، یہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے بھائی. 2 باتیں ہوئی. کیا بولو 2 باتیں؟ پوری طاقت یہ بچہ میں ہے. سارے یہ غور سے یہی بچے سن رہے ہیں. جن کو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں، جن کو نہیں سننا چاہیے بلکہ ان کو بھی سننا چاہیے. جی، پہلی چیز 5 وقت کی نماز. دوسری چیز 1 مہینے کے روزے. سبحان اللہ. 1 مہینے کے روزے. ابھی تیسری چیز پہ آتا ہوں میں. سبحان اللہ. میرے ساتھ یہ تیسری چیز بول لینا، اطاعت زوجہ. بولیے میری ماں اور بہنوں، آپ بھی غور سے سنو اسے. اطاعت زوجہ. جی ہاں، جو عورت شوہر کی اطاعت کرے. کیا کرے؟ سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 مہینے کے روزے رکھے، اور تیسرے نمبر پر میرے نبی کہتے ہیں شوہر کی بات مانے. کیا کرے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں آ کر ذرا ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. یہاں آ کر ذرا گاڑی پٹری سے ہٹ جاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبب ہے خود باپ، خود ماں. گھر کی تربیت. باپ کالر چوڑا کر کے بولتا ہے میں ہوں بیٹے، ڈرنا کو، کیا بھی ہوں دے مجھے فون کر ڈال، کچھ بھی ہو جائے. آدھے سے زیادہ رشتے خود باپ کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. یا مائک میں کھڑ کے بول رہا ہوں، پوری امانت داری سے بول رہا ہوں. جو گھر میں باپ اور ماں شے دیتے نہیں، شے، آپ ڈرنا کو جواب دے، اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب دے، میں ہوں تیرے پیٹ کے پیچھے، ایسے گھر کبھی چلتے نہیں میرے بھائی. سنو غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس احترام ہے. نبی آئے حضرت فاطمہ کے گھر کو. کس کے گھر کو؟ رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہیں؟
حضرت فاطمہ نے کہا میرے سے ذرا جھگڑا ہو گیا, آپس میں ذرا بات چیت ہو گئی, ناراض ہو کر علی چلے گئے. سبحان اللہ. غور سے سنو جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ڈھونڈنے نہیں گئے حضرت علی کو, معلوم تھا نبی کو حضرت علی جائیں گے تو جائیں گے کہاں. سبحان اللہ. سیدھے مسجد گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہونا چاہیے, آدمی جب تھک جائے, پریشان ہو جائے, غمگین ہو جائے, اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہے, اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہے. مسجدیں چلانے والے لوگوں, بند رکھو مت بند رکھو مسجدوں کو, اندر کا حصہ اگر بند بھی رکھتے ہو باہر کا حصہ کھلا رکھو, اس لیے کہ ایک مسلمان کو غم ہلکا کرنے کی جگہ مسجد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھا مسجد چلے گئے, لڑ لیے تھے, غم تھا, دل میں بڑا غم تھا, جا کر مسجد میں لیٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد گئے, دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں کھڑے ہوئے. عربی میں نبی نے حضرت علی کو ایک نام دیا, آپ قوالیوں میں وہ نام سنیں گے, ابو التراب. کیا نام, کیا نام جی, سنے نام یہ ابو التراب, مٹی کا باپ. بڑے خوبصورت تھے حضرت علی, جب سو رہے تھے پورے بدن پر مٹی لگ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا اور کہا یا ابا التراب قم, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. ہاتھ دے کر اٹھائے حضرت علی کو اور سیدھے لے کر گئے حضرت فاطمہ کے پاس. ابھی باپ حضرات غور سے سننا, تم کتنے بھی بڑا ترم خواہ ہو, کتنے بھی بڑے مالدار ہو, تم ایم ایل اے ہو, تم ایم پی ہو, تم کچھ بھی ہو, تمہاری حیثیت میرے نبی کے سامنے دھول کی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں حضرت فاطمہ سے, اے میری بچی, آئندہ سے اگر تم نے علی کو ناراض کیا تو میں تم سے بات چھوڑ دوں گا. کیا جملہ ہے, اے میری بچی, آئندہ سے تم نے علی کو ناراض کیا میں تم سے بات چھوڑ دوں گا, اس لیے علی کو راضی رکھو, کبھی بھی بچیوں کو بگاڑو نہیں. تیسری اور اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت زوجہ, ہمیشہ شوہر کی اطاعت, ہمیشہ شوہر کی اطاعت. تیسری بات. چوتھی بات, سبحان اللہ, حفظت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت کر لے عورت. کیا کر لے, اپنی عزت کی. سبحان اللہ. آج اس مسئلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, دل کلیجہ مکو آ جاتا ہے. اپنے خاندان کا نام بدنام, واٹس ایپ میں لوگ بھیجتے ہیں, باپ سامنے بیٹھا ہے, بیٹی سامنے بیٹھی ہے, کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے, باپ رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, نہیں بچی سمجھ جا, یہ اچھی بات نہیں ہے, مگر بچی ماں باپ کے منہ پہ تھوک کر وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے. ایسا ہو رہا ہے بھائی, ارے بولو جی. کبھی کبھی یہ ہونے کے بعد, تقریر کے بعد کون تو بھی ذرا ڈرتی ہیں. دیکھو انہوں مجھے اکیلے میں مل کو بولتے ہیں حضرت تمہیں اتنا خطرناک بولا لے تو کیسا حضرت, ہاں جی تمہیں ایسا کھلم کھلا بول ڈالے تو کیسا بولوں بھائی, لفافے میں رکھو بند کر کو بولوں کیا, کیسا بولوں آپ ہی بتاؤ مجھے. جی آپ ہی لوگ تو بھیجتے ہو ہمیں, آپ ہی لوگ ہمارے پاس اسے فارورڈ کرتے ہو. سبحان اللہ. حفظت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت کر لے. اللہ تعالیٰ یہ چار جو صفتیں ہیں اللہ عز و جل, یہ چاروں صفتیں ہماری خواتین کے اندر اللہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. سن لو آگے کا جو جملہ ہے, میں جیسا بولا کرنٹ جیسا جاتا ہے ویسا چلا جاؤں گا. شیوخ آ گئے ہیں, میں جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں انشاءاللہ, مگر آخری کی جو حدیث ہے وہ ٹکڑا ختم کر لیتا ہوں تاکہ حدیث ادھوری نہ رہ جائے. ایسی عورت جس میں یہ چار باتیں ہوں, 5 وقت کی نماز ہو, 1 مہینے کے روزے ہوں, شوہر کی اطاعت ہو, اپنی عزت کی حفاظت ہو, ایسی عورت کے لیے روز قیامت کیا کہا جائے گا, قیل لہا, اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی, اندر آ جاؤ, داخل ہو جاؤ, من ای ابواب الجنتی شئتی, جنت کے جس دروازے سے چاہو اندر آ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے بڑی کامیابی کیا ہے میرے بھائی, اس سے بڑی کامیابی کیا ہے. 8 بھی دروازے کھول دیے جائیں اس عورت کے لیے. اللہ ہماری عورتوں کو ایسی بنائے, الحمدللہ ہماری عورتوں کو نیک بنائے, صالح بنائے, ماؤں کو اپنا کردار سمجھ کر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی احباب ہیں باپ کو اپنا کردار سمجھ کر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے, بڑی محنت الحمدللہ لگتی ہے کچھ پروگرام کرنے کے لیے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس میں محنت کیے ہیں اللہ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, چاہے وہ علماء ہو,
چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ مالدار حضرات ہو، چاہے والنٹیئر حضرات ہو، جتنوں نے بھی محنت کیا ہے، اللہ سے میری دعا ہے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔